ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد رحمان یوسف صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا اور اس سیمینار میں ان کا جو پریزنٹیشن کا ٹاپک تھا وہ کیا تھا, اور اس جو آج کا ایونٹ تھا اس کا مقصد کیا تھا. جی سر. تھینک یو ویری مچ. آج کا مقصد جو ہے وہ ایک ایکیڈیمک سیشن تھا. یہ ہماری ریگولر CME ہوتی تھی منتھلی بیسس پہ, کچھ عرصے کے لیے بیچ میں ہالٹ ہوئی تھی. ریڈیولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان کے امبریلا کے انڈر تھی, تو اس کو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ شروع کیا گیا ہے. یہ اسپیشلی یہ سیشن جو ہے وہ ینگ ریڈیولوجسٹ کے لیے بیسڈ ہے, فوکسڈ ہے, تاکہ ان کو ہم جو لیکچرز اور سیمینارز کریں تاکہ ان کو نئی چیزوں سے جو پریکٹیکل پریکٹسز ہیں اس وقت ہو رہی ان کے بارے میں اور آنے والی چیزوں کے بارے میں جو نئی موڈیلٹیز ہیں ریڈیولوجی کے متعلق اور نئی جو ریسرچز ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے. اور آج کا فوکس جو ہے وہ سارا تھا مسکولوسکیلیٹل سسٹم کے بارے میں, جس میں ہم مسلز, جوائنٹ, ٹینڈنس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اس میں MRI شامل ہے, اس میں CTs شامل ہے اور الٹرا ساؤنڈ شامل ہے. الٹرا ساؤنڈ میں ہم مسلس, ٹینڈن اور جن کو ہم پٹھے کہتے ہیں ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا جائے. یہ کن لوگوں میں کیا جاتا ہے؟ یہ ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن میں شولڈر ہیں ان کی پین ہو, گھٹنے کی پین ہو, اینکل کی پین ہو. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں ان کو کوئی سوزش ہو رہی ہے یا وہاں پہ ان کی موبلٹی کے ایشو ہیں, جس طرح گنٹھیا کی بیماری ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے پٹھوں کی, ٹینڈنس کی. تو اس کو بڑے ہی باریک بینی سے دیکھ کے ڈائگنوز کیا جاتا ہے, پھر فزیشین کو ریفر کیا جاتا ہے ان کی بیماری کے بارے میں. اس میں نہ صرف ڈائگنوز کرتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ایسے اس کو ہم انٹروینشن کہتے ہیں کہ اس کو ایک تھراپیوٹک رول ہے کہ اگر کہیں کوئی پس پڑی ہوئی ہے تو الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھتے ہوئے ہم اس کو ایسپریٹ کر لیتے ہیں اور وہ بیماری کی جلدی ختم ہونے میں مدد دیتی ہے. اور اسی طرح کوئی چیز ایسے ہیں یا کچھ ٹیومرز بن جاتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں, ان کی بایوپسیز کرتے ہیں تاکہ وہ لیبارٹری میں جائیں اور جلدی سے جلدی ان کی تشخیص ہو سکے تاکہ ان کا ایک اچھے طریقے سے علاج کیا جا سکے. اور اسی طرح اس کی افادیت بہت زیادہ سپورٹس میں ہے. جو ایتھلیٹس ہیں ان میں ٹراما ہے, اس میں مسل کو چوٹ لگ جاتی ہے, انجری ہو جاتی ہے, تو اس میں کلینکلی تو اسیسمنٹ کرتے ہیں, لیکن الٹرا ساؤنڈ ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ مسل کے اندر ٹیئر آیا ہوا ہے یا ٹینڈن کے اندر پرابلم ہوتی ہے. تو اس حساب سے پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں, ڈائگنوز کرتے ہیں, ریفر کرتے ہیں پراپر فزیشین کو, پھر ان کا علاج کرتے ہیں. صرف وہاں بات ختم نہیں ہوتی, پھر ہم ان کا فالو اپ کرتے ہیں کہ اس میں جتنی انجری ہوئی تھی اس کا ریگولر فالو اپ پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنے % وہ ہیل ہو گئی ہے اور کتنی رہ گئی ہے, اور پھر فردر سجیسٹ کرتے ہیں. اس میں کئی انجیکشنز بھی ہم دیتے ہیں ضرورت کے مطابق. اگر بہت زیادہ سوزش ہو تو ہم ایک جوڈیشل یوز آف اسٹیرائڈس کرتے ہیں اور بالکل الٹرا ساؤنڈ کے اندر دیکھتے ہوئے ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے. اسٹیرائڈ جو ہے وہ مدد دیتے ہیں اس کی سوزش کم کرنے میں, اور اس سے پیشنٹ کی ایکٹیویٹیز بہتر ہو جاتی ہیں. اسی طرح کئی جگہ پٹھا پھٹ جاتا ہے, ٹینڈن پھٹ جاتا ہے, تو اس کے اندر پھر ہم پیشنٹ کا اپنا ہی بلڈ لے کے اس کو PRP کہتے ہیں, وہاں سے پلیٹلیٹ لے کے پھر ہم انجیکٹ کرتے ہیں. وہ بھی ہیلنگ میں بڑا رول ادا کرتا ہے, اس میں بڑی فاسٹ جو ہے وہ ہیلنگ ہوتی ہے. اس طرح بعض لوگوں کا فروزن شولڈر ہوتا ہے, شولڈر ایک دم جیم ہو جاتا ہے, وہ ان کو ڈسٹرب کرتا ہے. اس میں بھی ہم انڈر الٹراساؤنڈ VN انجیکشن دیتے ہیں, پھر ان کی مینوورنگ کی جاتی ہے, ایڈوائس کی جاتی ہے, فزیوتھراپسٹ کا رول ہے. تو وہ بجائے وہ ڈیزیز جو مہینوں میں کئی مہینوں میں سیٹل ہوتی ہے, وہ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے انجیکشن کی وجہ سے چند تھوڑے ٹائم میں وہ پیشنٹ امپروو کر جاتا ہے اور اپنی لائف کو واپس روٹین میں چلا جاتا ہے.